ہم ایسے نہیں مانیں گے۔ وہ سامنے لڑکی دیکھ رہے ہو؟ اس کے دوست ریان نے ایک خاص سمت میں اشارہ کرتے ہوئے شرارت سے کہا۔ شہروز خانزادہ نے اپنی ہیزل براؤن کاٹ سی آنکھیں اٹھائیں اور دھوپ کی تیز روشنی میں سامنے دیکھا۔ وہاں ایک لڑکی کھڑی تھی جس کے حجاب کے پیچھے سے چمکتی آنکھیں کسی نیلی جھیل کی مانند گہری اور پرکشش تھیں۔ ان آنکھوں میں بلا کی معصومیت اور ایک ایسی حیا تھی جو دیکھنے والے کو پہلی نظر میں متاثر کر دیتی۔ شہروز نے ایک لمحے کے لیے اس کے سراپے کا جائزہ لیا اور پھر اعتماد سے سر ہلایا۔ جاؤ شہروز، جا کر اس کا فون نمبر لے کر آؤ۔ وہ ہماری کلاس کی سب سے زیادہ محنتی، باکردار اور پاکیزہ لڑکی ہے جس کا نام آیت خان ہے۔ آج تک اس نے کلاس میں کسی غیر لڑکے سے بات تک نہیں کی۔ فضول میں اس کے ساتھ فری ہونا تو دور کی بات ہے۔ ریان نے اسے چیلنج دیتے ہوئے پوری تفصیل بتائی۔ شہروز خانزادہ داد دیتی نظروں سے دوستوں کو دیکھ کر واپس آیت کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ بس اتنی سی بات ہے؟ تم شاید بھول رہے ہو کہ تمہارا پالا شہروز خانزادہ سے پڑا ہے۔ اس نے لاپرواہی سے اپنے چوڑے کندھے اچکائے اور نہایت خود اعتمادی سے اس لڑکی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ پیچھے بیٹھے اس کے دوست ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی مار کر قہقہے لگانے لگے۔ یہ پکا پٹ کر آئے گا، ایک دوسرے نے تمسخر اڑایا۔ دوسرے نے فوراً لقمہ دیا۔ مقابلہ سخت ہے میاں۔ ایک طرف شہروز خانزادہ ہے جس کی شخصیت کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے اور کوئی اسے انکار کرنے کی ہمت نہیں کرتا، اور دوسری طرف آیت ہے جس کی شخصیت ایسی باوقار ہے کہ کوئی اس کے سامنے ٹکنے کی ہمت نہیں کرتا، یا یوں کہیں کہ وہ اپنے سامنے کسی کو ٹکنے ہی نہیں دیتی۔ سب کے قہقہے ایک ساتھ گونجے اور وہ سب بڑی دلچسپی سے اس طرف دیکھنے لگے جہاں شہروز خانزادہ اس باحجاب لڑکی کے پاس پہنچ چکا تھا۔ شہروز نے چند لمحے وہاں کھڑی ہو کر اس سے کچھ باتیں کی۔ سب نے حیرت سے دیکھا کہ اس مغرور لڑکی نے فوراً اپنا پین نکالا، اپنی نوٹ بک سے ایک کاغذ پھاڑا اور کچھ لکھ کر شہروز کے ہاتھ میں دے دیا۔ شہروز نے فاتحانہ انداز میں وہ پرچی اپنے ماتھے سے لگائی اور اس کا شکریہ ادا کر کے واپس مڑ گیا۔ دوستوں کے پاس پہنچتے ہی شور مچ گیا۔ واہ شہروز، مان گئے تجھے، اس نے تجھے کچھ کہا نہیں؟ ریان نے حیرانگی سے شہروز کے ہاتھ سے وہ چیٹ چھیننے کی کوشش کی۔ شہروز نے فوراً وہ کاغذ اپنی جیب میں ڈال لیا اور سنجیدگی سے بولا، بات نمبر لینے کی ہوئی تھی، میں نمبر لے چکا۔ اب یہ بحث یہیں ختم ہونی چاہیے اور اس لڑکی کا ذکر دوبارہ نہیں آنا چاہیے۔ اس نے تنبیہ کرتی نظروں سے اپنے دوستوں کو دیکھا۔ وہ سب حیرت زدہ رہ گئے، مگر شہروز کے لہجے کی سختی نے انہیں خاموش کر دیا۔ کلاس ختم ہوئی تو سب اپنے اپنے راستوں پر چل دیے۔ شہروز پارکنگ لاٹ کی طرف بڑھا جہاں اس کی سیاہ رنگ کی چمکتی ہوئی رولز رائس گھوسٹ کھڑی تھی۔ وہ اپنی مہنگی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس نے جیب سے وہ پرچی نکالی اور اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ اسی لمحے صبح کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا کہ حقیقت میں ہوا کیا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا آیت کے پاس گیا اور اسے پکارا، ایکسکیوز می، بات سنیں۔ آیت نے اپنی نیلی جھیل سی آنکھیں اٹھا کر شہروز کی طرف دیکھا۔ شہروز نے ایک نہایت نرم اور مہذب مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی اور بڑی ہی شائستہ انداز میں بولا، وہ ایکچولی مجھے میرا پیپر اور پین نہیں مل رہا اور مجھے ایک بہت ضروری نمبر لکھنا ہے۔ کیا آپ کائنڈلی میرے لیے وہ نمبر اس پرچی پر لکھ دیں گی؟ آیت نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی پارسا نظروں میں کوئی شک نہیں تھا۔ اس نے شرافت سے سر ہلایا اور اپنی بیگ سے ڈائری اور پین نکال لیا۔ جی لکھوائیں۔ اس کے لہجے میں اس قدر مٹھاس اور ٹھہراؤ تھا کہ ایک پل کے لیے شہروز خانزادہ جیسا بے باک شخص بھی گڑبڑا گیا۔ اس کی آنکھیں معصومیت کا شاہکار تھیں اور اس کی رنگت دودھ جیسی سفید اور شفاف تھی جو حجاب کے سیاہ رنگ میں مزید دمک رہی تھی۔ وہ کسی یونانی مجسمے کی طرح حسین اور باوقار لگ رہی تھی۔ شہروز مسحور کن انداز میں اسے دیکھتا رہا جب تک وہ نمبر لکھتی رہی۔ جیسے ہی اس نے نمبر لکھ کر پرچی شہروز کی طرف بڑھائی، شہروز نے اسے ماتھے سے لگایا اور کہا، بہت بہت شکریہ میڈم آپ کا۔ آیت نے سادگی سے جواب دیا، اس میں شکریہ میں کوئی بات نہیں۔ وہ کہہ کر دوبارہ اپنی دوست کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ گاڑی چلاتے ہوئے شہروز نے زوردار قہقہہ لگایا اور پرچی کھڑکی سے باہر پھینک دی۔ یہ وہی نمبر تھا جو اس نے خود اپنا ہی اسے بول کر لکھوایا تھا تاکہ دوستوں کو لگے کہ اس نے آیت کا نمبر لے لیا ہے۔ جب شہروز اپنی عظیم الشان خانزادہ حویلی پہنچا تو اس نے گاڑی کی چابیاں ملازم کی طرف اچھالی اور کہا، اسے پارک کر دو۔ وہ اپنا بیگ کندھے پر ڈالے اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی صوفے پر اس کے والد سکندر خانزادہ بیٹھے ہوئے تھے۔ شہروز ان کے پاس گیا، ان سے بغل گیر ہوا اور محبت سے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ کیسے آپ بابا؟ سکندر خانزادہ نے مسکرا کر جواب دیا، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں میرا بچہ، تم سناؤ؟
ابھی وہ بات مکمل ہی کر پائے تھے کہ اچانک باہر گاڑیوں کی رکنے کی آواز آئی۔ چند ہی لمحے میں کچھ مسلح اور با اثر لوگ غصے میں حویلی کے اندر داخل ہو گئے۔ شہروز کا پارا ہائی ہو گیا۔ یہ کون سا طریقہ ہے کسی کی حویلی میں اس طرح گھسنے کا؟ شہروز دھاڑا۔ سکندر خانزادہ بالکل پرسکون بیٹھے رہے، جیسے انہیں کسی بڑے طوفان کا پہلے سے ہی اندازہ ہو۔ شہروز نے گارڈز کو آواز دی، گارڈز انہیں باہر نکالو فوراً۔ ابھی وہ غصے میں تلبلا ہی رہا تھا کہ پیچھے سے ایک نہایت روبدار اور باروک شخصیت حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ اس شخص کے چہرے پر جلال اور آنکھوں میں برسوں پرانی دشمنی کی آگ تھی۔ اسے دیکھتے ہی شہروز کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ کوئی اور نہیں، خانزادہ خاندان کے قدیم حریف اور سب سے بڑے دشمن زہیب خان تھے، جن کا نام سنتے ہی علاقے کے لوگ کانپ جاتے تھے۔ نکلو باہر یہاں سے، کون ہو تم لوگ؟ شہروز خان غصے سے دھاڑا۔ زہیب خان جدون نے گرجدار آواز میں کہا، سکندر خانزادہ اپنے بیٹے کو لگام دو، ورنہ میرے پاس لگام ڈالنے کا اور بھی طریقے ہیں۔ حویلی کا ماحول اچانک کشیدہ ہو گیا اور فضا میں دشمنی کے بادل گہرے ہونے لگے۔ شہروز جب تک غصے میں تھا، زہیب خان کے الفاظ سن کر ٹھٹک گیا۔ سکندر خانزادہ اپنی جگہ سے نہایت سکون کے ساتھ اٹھے۔ ان کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ تھی۔ زہیب خان، یہاں میرے گھر میں کھڑے ہو کر میرے بیٹے کو دھمکانے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ اور کیسی لگام؟ میرا بیٹا کوئی تمہاری جاگیر میں مداخلت کرنے نہیں گیا تھا۔ جاگیر کی ہی تو بات ہے سکندر۔ زہیب خان نے اپنے ہاتھ میں پکڑی چھڑی فرش پر پٹکی۔ شہر کے مضافات میں جو شیر گڑھ کی زمین ہے، اس پر تمہارے آدمیوں نے آج صبح پھر سے قبضے کی کوشش کی ہے۔ وہ زمین میرے باپ دادا کی نشانی ہے اور تم چاہتے ہو کہ وہاں اپنا نیا پروجیکٹ شروع کر دو؟ یہ زہیب خان کی جیتے جی نہیں ہو سکتا۔ شہروز کو اب بات سمجھ آئی۔ یہ لڑائی اسی دریدنا زمینی تنازع پر تھی جو برسوں سے دونوں خاندانوں کے درمیان کسی دہکتے ہوئے جوالامکھی کی طرح دبا ہوا تھا۔ وہ زمین قانونی طور پر اب خانزادہ گروپ کی ملکیت ہے زہیب صاحب۔ شہروز نے اپنے لہجے میں وہی مخصوص کاٹ پیدا کی جو اس کی پہچان تھی۔ آپ عدالت میں ہار چکے ہیں، اب یہاں گارڈز کے گنڈے لے کر اور گنڈا گردی کرنے سے سچ نہیں بدل جائے گا۔ زہیب خان نے ایک تمسخرانہ نگاہ شہروز پر ڈالی۔ بچے، عدالت کے کاغذات سے زمینیں نہیں بچتی، زمینیں غیرت اور روزے بازو سے بچائی جاتی ہیں۔ میں یہاں آخری وارننگ دینے آیا ہوں، اگر کل صبح وہاں تمہاری کوئی مشینری نظر آئی تو یاد رکھنا خانزادہ حویلی سے جنازے اٹھیں گے۔ یہ کہہ کر زہیب خان اپنے غسیلے ساتھیوں کے ساتھ پیٹھ موڑ کر باہر کی طرف نکل گئے۔ شہروز وہیں ساکت کھڑا رہا۔ سکندر خانزادہ نے اپنے بیٹے کے تنے ہوئے اعصاب کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، بیٹا تم ان لوگوں کو چھوڑو، ان کی باتوں کو نظر انداز کرو، جاؤ جا کر آرام کرو۔ شہروز نے خاموشی سے سر جھکایا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ راہداری میں چلتے ہوئے اس کے قدموں کی چاپ گونج رہی تھی۔ یہ سب کب تک چلنے والا ہے؟ کاش کوئی ایسا طریقہ ہوتا جس سے یہ خاندانی لڑائی اور برسوں پرانی عداوت ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکے۔ وہ بڑبڑایا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے بیگ ایک طرف اچھالا اور بیڈ پر گر گیا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد جب اس کا ذہن کچھ پرسکون ہوا تو وہ اٹھا اور فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ تازہ دم ہونے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلا اور سیدھا اپنے باپ کے کمرے کی طرف گیا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر وہ اندر داخل ہوا اور محبت بھرے لہجے میں بولا، بابا چلیں اب کھانا کھا لیں۔ سکندر خانزادہ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ وہ شہروز کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ڈائننگ ایریا کی طرف بڑھ گئے۔ شہروز کی والدہ کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے باپ کی کل کائنات اور اس وسیع و عریض جائیداد کا اکلوتا وارث تھا۔ سکندر صاحب نے ہمیشہ اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہی سکندر صاحب نے ہمیشہ کی طرح اپنی روایت برقرار رکھی۔ انہوں نے سب سے پہلے شہروز کے لیے اپنے ہاتھ سے پلیٹ میں سالن نکالا اور پھر اپنے لیے نکالنے لگے۔ شہروز، کیا سوچ رہے ہو تم؟ اب تمہاری پڑھائی بھی مکمل ہونے والی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب اس گھر میں کوئی عورت بھی آ جائے۔ آخر کب تک ہم ملازموں کے ہاتھ کا پکا کھانا کھاتے رہیں گے؟ سکندر خانزادہ نے دھیمے لہجے میں اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا۔ شہروز کے لبوں پر ایک شوق مسکراہٹ آئی۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میری بیوی صرف کھانا بنانے کے لیے لا رہے ہیں؟ سکندر صاحب نے اس کی شرارت بھری مصنوعی غصے سے ماتھے پر بل ڈالے، مگر ان کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ نہیں میرے بچے، ہرگز نہیں۔ میں بس اس گھر میں ایک ایسی عورت کا وجود چاہتا ہوں جو ہماری اپنی ہو، جو ہمارے خاندان کو آگے بڑھائے۔ میری اب بس اتنی سی خواہش ہے کہ تم اپنی پسند سے شادی کر لو۔ میں نے زندگی میں سب کچھ پا لیا۔ تمہاری ماں کے ساتھ وہ تمام حسین لمحات گزارے جن کی لوگ تمنا کرتے ہیں۔ دنیا دیکھی، اپنی اولاد کو جوان ہوتے دیکھا۔ اب بس آخری خواہش یہی ہے کہ اپنی اولاد کی اولاد دیکھ لو۔ اس کے بعد میں اپنے
مستقل پتے پر جا کر سکون سے آرام کرنا چاہتا ہوں۔ سکندر صاحب جب بھی کھانا کھاتے یا شہروز کے ساتھ بیٹھتے اکثر ایسی باتیں کیا کرتے تھے۔ شہروز کا دل ان کی یہ باتیں سن کر تڑپ اٹھتا۔ وہ تڑپ کر بولا، بابا بس کر دیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میرے پاس صرف آپ ہیں، اور جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ سکندر صاحب نے اس کے لہجے کی اذیت محسوس کی اور فوراً موضوع بدل دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے معاف کر دو بیٹا، اب ایسا نہیں بولوں گا۔ انہوں نے مسکرا کر شہروز کے بال بگاڑ دیے، جس پر شہروز نے مصنوعی خفگی سے منہ بسورا اور دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ وقت اپنے باپ کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ ابھی وہ بیڈ پر لیٹا ہی تھا کہ اچانک اس کا موبائل فون زور سے بجنے لگا۔ اس نے اسکرین پر دیکھا تو ریان کی کال تھی۔ ریان؟ اس نے اس وقت کبھی کال نہیں کی، خیریت تو ہے؟ گھڑی رات کے 12 بجا رہی تھی۔ اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے ریان کی پرجوش آواز آئی، ہیلو شہروز، یار وہ پرچی تو نے جیب میں ڈال لی تھی، وہ نمبر ذرا مجھے سینڈ تو کر، میں بھی تو دیکھوں کہ اس پاکیزہ لڑکی کا نمبر کیا ہے، آخر ہم نے بھی تو شرط لگائی تھی۔ ریان کی بات سن کر شہروز کے ماتھے پر غصے کی لہریں دوڑ گئیں۔ اسے یاد آیا کہ وہ نمبر تو دراصل اس کا اپنا ہی تھا، لیکن ریان کے اس بے باکی اور آیت کے بارے میں اس طرح کی بات نے اسے اندر تک آگ بگولا کر دیا۔ نمبر بھول جاؤ ریان، وہ پرچی مجھ سے کہیں گر گئی ہے، اور ویسے بھی میں کسی لڑکی کا نمبر اس طرح سرے عام تقسیم نہیں کرتا۔ بات نمبر لانے کی ہوئی تھی، وہ میں نے دکھا دیا، اب دوبارہ اس کا نام مت لینا۔ شہروز نے نہایت کرخت اور غصیلے لہجے میں جواب دیا۔ ارے یار اتنا غصہ کیوں؟ خیر ہے، اگر نہیں دینا تو نہ دے۔ ریان نے اس کے بدلتے تیور دیکھ کر فوراً کال کاٹ دی۔ کال کٹنے کے بعد شہروز نے ایک طویل اور گہرا سانس لیا۔ اس نے اپنا فون بیڈ پر پھینکا اور چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اتنا غصہ کیوں آیا۔ نمبر تو اس نے لیا ہی نہیں تھا، وہ تو محض ایک دھوکہ تھا جو اس نے اپنے دوستوں کو دیا تھا، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں یہ اطمینان ضرور تھا کہ اس لڑکی کی عزت اس کے ہاتھ میں محفوظ ہے، چاہے وہ نمبر اصلی ہوتا یا نقلی۔ اس نے آنکھیں موند لی، مگر اندھیرے میں بھی اسے وہی معصوم چہرہ اور حجاب میں چھپی وہ نیلی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ ایک ایسے کھیل کا حصہ بن چکا ہے جس کا انجام شاید بہت بھیانک ہونے والا ہے۔ گلئی گلئی، کدھر ہو تم؟ ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، اب جب تم آ گئے تو نہ جانے کہاں چھپ کر بیٹھا ہے۔ زہیب خان حویلی میں داخل ہوتی محبت بھری لہجے میں پکارنے لگے۔ وہ جو اپنے کمرے میں پڑ رہی تھی، باپ کی آواز سن کر دوڑی چلی آئی اور فوراً ان کی گلے سے لگ گئی۔ واہ بابا، میں بھی کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، لیکن آپ نہ جانے کدھر چلے گئے تھے۔ یونیورسٹی سے آئی ہوں تو پتہ چلا کہ جناب لڑائی کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ کمر پر ٹکا کر لڑاکا عورتوں کی طرح مصنوعی غصے سے کہا۔ زہیب خان نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ارے تمہیں معلوم تو ہے، اس سکندر خان کو سکون نہیں آتا جب تک وہ ہم سے کچھ سن نہ لے۔ آیت کے چہرے پر تھوڑی سنجیدگی آئی۔ بابا، وہ آپ کے چچازاد بھائی ہیں، اس کے باوجود آپ ان سے اس طریقے سے لڑ رہے ہیں۔ اگر وہ آپ کے چچازاد نہ ہوتے اور واقعی کوئی دور پار کے دشمن ہوتے تو یقیناً آپ اب تک ان کا قتل کر چکے ہوتے، اس نے افسوس سے کہا۔ زہیب خان نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ گل، تم نے کھانا کھایا؟ انہوں نے محبت سے پوچھا تو آیت نے فوراً اسبات میں سر ہلایا۔ ہمیشہ کی طرح زہیب خان نے اس کی پورے دن کی روٹین پوچھنا شروع کی۔ وہ روزانہ آیت سے اس کی پڑھائی اور یونیورسٹی کے حالات کی تفصیل لیا کرتے تھے، اور آیت بھی اپنے باپ سے کوئی بات نہیں چھپاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ زہیب خان نے اسے اعلیٰ تعلیم کی اجازت دی تھی، ورنہ ان کے خاندان میں آج تک کسی لڑکی نے اتنی تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی پر پورا یقین تھا کہ وہ ان کی عزت پر آنچ نہیں آنے دے گی، اور آیت نے بھی ہمیشہ اپنے کردار سے باپ کا سر فخر سے بلند رکھا تھا۔ اپنے باپ کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد وہ الوداعی کلمات کہتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اور دوبارہ کتابیں لے کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر مطالعہ کرنے کے بعد اسے نیند نے آ لیا اور وہ وہیں بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ کر سو گئی۔ اگلی صبح جب سورج طلوع ہوا تو کھڑکی کے پردوں سے چھن کر آتی کرنیں سیدھی شہروز خان کے چہرے پر پڑی۔ اس نے ناگواری سے آنکھیں کھولی اور پردے درست کر کے دوبارہ لیٹنے ہی لگا تھا کہ الارم بج اٹھا۔ اس نے غصے سے موبائل کو دیکھا، جیسے اسے کچا چبا جائے گا، مگر اب سونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ یونیورسٹی کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ فریش ہوا، اپنے باپ سکندر خانزادہ کے ساتھ ناشتہ کیا اور یونیورسٹی کے لیے روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ کلاس میں اپنی جگہ پر بیٹھا، ریان نے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر پوچھا، کیا یار، کل تو بہت غصے میں تھا، ظاہر ہے تم نے بات اتنی فضول اور گھٹیا کی تھی کہ مجھے غصہ آ گیا۔ شہروز نے رات والے سخت لہجے میں جواب دیا۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، معاف کر دو۔
ریان نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ شہروز خان کے ذہن میں اب بھی سوالات تھے۔ ویسے یہ آیت خان ہے کون؟ وہ بولنے ہی والا تھا کہ پروفیسر کلاس میں داخل ہو گئے اور سب خاموشی سے اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ کلاس کے دوران شہروز کی پوری توجہ کونے میں بیٹھی آیت خان پر تھی۔ باقی تمام لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ گھل مل کر بیٹھی تھیں، مگر ایک وہی تھی جو صرف لڑکیوں کے درمیان باپردہ اور باوقار انداز میں موجود تھی۔ شہروز پہلی بار کسی لڑکی کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہوا تھا۔ وہ اس کی ہر چھوٹی بڑی حرکت کو نوٹ کرتا، اس کا دھیمے لہجے میں بات کرنا، اس کا وقار اور ہر لڑکے سے دوری اختیار کرنا۔ آیت نے کبھی شہروز کی موجودگی یا اس کی مسلسل توجہ کو نوٹ نہیں کیا تھا، مگر شہروز اب ایک ماہ سے مسلسل اس کے صحن میں تھا۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہمت کر کے آیت سے بات کرے گا، مگر اسے کوئی مناسب بہانہ نہیں مل رہا تھا۔ آیت اپنی چند بھاری کتابیں سنبھالے تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کچھ نوٹس گر گئے۔ شہروز نے لپک کر وہ کاغذات اٹھائے اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ لیجیے آپ کے نوٹس، شہروز نے انتہائی مذہب لہجے میں کہا۔ آیت نے نظر جھکا کر شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھنے لگی۔ شہروز نے فوراً دوسرا پتہ کھیلا۔ آیت، دراصل مجھے آپ کی مدد چاہیے تھی۔ وہ جو پچھلے ہفتے کرمنل لاء کا اہم لیکچر ہوا تھا، میں اس دن حاضر نہیں ہوا تھا اور سنا ہے کہ آپ نے نوٹ سب سے بہترین ہوتے ہیں۔ کیا مجھے وہ مل سکتے ہیں؟ آیت نے ہچکچاتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ کسی لڑکی کو اپنے نوٹس دینا پسند نہیں کرتی تھی، مگر شہروز کا انداز اتنا معزز تھا کہ وہ انکار نہ کر سکی۔ ٹھیک ہے، میں کل لے آؤں گی۔ کل تو بہت دیر ہو جائے گی، میرا اسائنمنٹ آج رات کا ہے۔ شہروز نے بڑی معصومیت سے جھوٹ بولا۔ اگر برا نہ لگے تو کیا آپ مجھے وہ نوٹس واٹس ایپ پر بھیج سکتی ہیں؟ میں ابھی فوٹو کاپی کروا لوں گا۔ آیت کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ نوٹس دینا ضروری ہے اور وقت کم ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر اپنا نمبر شہروز کو دے دیا تاکہ وہ نوٹس کی تصویریں بھیج سکے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ وہی نمبر ہے جس کے لیے شہروز نے شرط لگائی تھی، اور اب وہی نمبر ان دونوں کی زندگیوں میں ایک نیا طوفان لانے والا تھا۔ یونیورسٹی سے واپسی پر شہروز خانزادہ کے پاس اب وہ نمبر موجود تھا جس کی اس نے تمنا کی تھی۔ رات کی خاموش پہر میں جب پوری حویلی نیند کی آغوش میں تھی، شہروز اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کے ذہن میں صرف آیت کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس نے بے اختیار فون اٹھایا اور دھڑکتے دل کے ساتھ ایک پیغام ٹائپ کیا۔ تم جاگ رہی ہو؟ آیت، جو اس وقت جانماز پر بیٹھی اپنے رب سے لو لگائے ہوئی تھی، فون کی وائبریشن پر چونکی۔ اس نے دعا مانگنے کے بعد فون اٹھایا تو ایک انجان نمبر سے میسج دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس وقت آدھی رات کو کسی غیر لڑکی کا میسج! اس کے دل میں ایک انجانہ سا خوف اور پریشانی لہرائی۔ اس نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد نہایت سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس وقت میسج کرنے کی ہمت کیسے ہوئی آپ کی؟ شہروز نے جیسے ہی میسج دیکھا اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ آیت جیسی باحیا لڑکی کو اس طرح براہ راست میسج کرنا اسے ناراض کر سکتا ہے۔ اس نے فوراً پیترا بدلا اور ٹائپ کیا، اوہ معذرت، دراصل میں اپنے ایک دوست کو میسج کر رہا تھا، غلطی سے آپ کے نمبر پر سینڈ ہو گیا۔ آیت نے میسج پڑھا تو اس کے دل کو تھوڑا سکون ملا، مگر وہ اب بھی محتاط تھی۔ اس نے مختصر لکھا، آئندہ احتیاط کیجیے گا۔ شہروز نے مسکرا کر فون سینے سے لگا لیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ محض ایک آغاز ہے، مگر آیت کی سختی نے اسے مزید متاثر کر دیا تھا۔ اس رات اس نے دوبارہ کوئی میسج نہیں کیا تاکہ آیت کو شک نہ ہو۔ اگلے دن جب شہروز یونیورسٹی پہنچا تو اس کی نظریں خود بخود آیت کو ڈھونڈنے لگیں۔ کلاس شروع ہونے سے پہلے وہ کوریڈور میں کھڑی اپنی دوست سے بات کر رہی تھی۔ شہروز دھیرے قدموں سے اس کے قریب گیا اور نہایت شائستگی سے بولا، السلام علیکم آیت۔ وہ کل رات کے لیے معذرت، امید ہے آپ ناراض نہیں ہوں گی۔ آیت نے اسے دیکھا۔ دھوپ کی روشنی میں شہروز کا وجیح چہرہ اور اس کی آنکھوں میں موجود سچائی دیکھ کر اس کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا۔ وعلیکم السلام، کوئی بات نہیں، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، آیت نے دھیمے لہجے میں کہا۔ یہ پہلی بار تھا کہ آیت نے کسی لڑکے سے کلاس کے باہر اتنے آرام سے بات کی تھی۔ شہروز نے موقع غنیمت جانا۔ شکریہ، ویسے وہ نوٹس جو آپ نے بھیجے تھے وہ واقعی بہت کمال کے تھے۔ میری اسائنمنٹ مکمل ہو گئی ہے۔ آیت کے لبوں پر ایک ہلکی سی نہ ہونے کے برابر مسکراہٹ آئی۔ خوشی ہوئی کہ میرے کام کسی کے کام آئے۔ کلاس شروع ہوئی تو شہروز کی توجہ لیکچر سے زیادہ آیت کی طرف تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ کس طرح وہ پوری توجہ سے پروفیسر کی بات سن رہی تھی اور بیچ بیچ میں نوٹس لے رہی تھی۔ اس کی ہر ادا میں ایک وقار تھا۔ وقفے کے دوران جب سب اسٹوڈنٹس کیفے ٹیریا کی طرف جا رہے تھے، شہروز دوبارہ اس کے پاس پہنچا اور کچھ عام سی باتیں کیں۔ اب ان کے درمیان وہ اجنبیت کی دیوار دھیرے دھیرے ٹوٹ رہی تھی جو آیت نے آ کر کھڑی کر رکھی تھی۔
شہروز کی شخصیت کا جادو چل رہا تھا اور آیت جو اب تک ہر لڑکے سے دور بھاگتی تھی انجانے میں شہروز کی باتوں میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ شہروز کے دل میں ایک طرف فتح کا احساس تھا کہ اس نے ناقابل تسخیر آیت کو بات کرنے پر امادہ کر لیا ہے، وقت پر لگا کر اڑا تھا۔ یونیورسٹی کی راہداری سے شروع ہونے والا وہ ضروری نمبر کا بہانہ اب روزانہ کی طویل گفتگو میں بدل چکا تھا۔ شہروز خانزادہ اب خود اس کے سحر میں جکڑا جا چکا تھا۔ اسے ہر روز کوئی نہ کوئی نیا بہانہ مل جاتا، کبھی وہ کوئی پرانا اسائنمنٹ مانگتا ہے تو کبھی کسی مشکل ٹاپک کو سمجھنے کے لیے آیت کی مدد لیتا۔ آیت جو شروع میں بہت محتاط تھی، اب شہروز کی شائستگی اور اس کے بدلتے ہوئے رویے پر بھروسہ کرنے لگی تھی۔ اکثر وہ دونوں یونیورسٹی کی کینٹین کے ایک پرسکون کونے میں بیٹھے نظر آتے۔ آیت اسے نہایت سنجیدگی سے پڑھائی کے متعلق کچھ نہ کچھ سمجھاتی رہی تھی اور شہروز کتاب پر نظریں جمائے اسے سننے کا ناٹک کرتا، جبکہ حقیقت میں وہ اس کے بولنے کے انداز اور اس کی آنکھوں کی معصومیت میں کھویا رہتا۔ فون پر بھی اب ان کا رابطہ صرف نوٹس تک محدود نہ رہا تھا۔ رات دیر تک پڑھائی کے بہانے شروع ہونے والی بات چیت اب زندگی کے دیگر پہلوؤں تک پھیل گئی تھی۔ شہروز کو جب اس بات کا احساس ہوا کہ وہ آیت کے بغیر ایک پل بھی گزارنے کا تصور نہیں کر سکتا تو اسے دھچکا لگا۔ شہروز خانزادہ، تجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے؟ وہ اکثر راتوں کو خود سے یہ کہہ کر کہتا، مگر دل تھا کہ مانتا ہی نہ تھا۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلی ٹہل رہی تھی اور بار بار اپنا فون اٹھا کر دیکھتی۔ شہروز کا آج پورا دن کوئی میسج نہیں آیا تھا اور نہ ہی وہ یونیورسٹی میں نظر آیا تھا۔ اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی جہاں سے چاند صاف نظر آ رہا تھا۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ صرف ایک کلاس فیل اور پھر اس کا میسج نہ آنے پر میرا دل یوں کیوں ڈوب رہا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اچانک اس کے اندر سے ایک آواز آئی، آیت تم اسے پسند کرنے لگی ہو؟ یہ احساس اتنا شدید تھا کہ آیت کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اسے اپنی پاکیزگی اور اپنے باپ کے ایمان کا خیال آیا۔ اسے اپنے باپ کا وہ چہرہ یاد آیا جو اس پر فخر کرتے نہیں تھکتا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ کیا وہ اپنے باپ سے یہ بات چھپا پائے گی؟ نہیں، میں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ بابا مجھ پر یقین کرتے ہیں، میں انہیں سب سچ بتا دوں گی۔ اس نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا۔ اسے شہروز کے خاندانی پس منظر کا مکمل اندازہ نہیں تھا۔ اسے بس یہ معلوم تھا کہ وہ ایک اچھے اور با اثر گھرانے کا لڑکا ہے اور اس کے بابا اس کی خوشی کی خاطر اسے کبھی منع نہیں کریں گے۔ آیت نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے اور شہروز کے رشتے کو کسی چھپ کر کے جانے والی گناہ آلود کہانی میں تبدیل نہیں ہونے دے گی۔ اگلے ہی دن جب شہروز یونیورسٹی آیا تو آیت نے اسے لائبریری کے ایک پرسکون گوشے میں بلایا۔ شہروز کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے مگر آیت کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ آیت میں کل معذرت خواہ ہوں، کچھ گھریلو الجھنوں میں ایسا پھنسا کہ میسج تک نہ کر سکا۔ شہروز نے صفائی پیش کرنی چاہیے۔ آیت نے اس کا بات کاٹتے ہوئے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ شہروز، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے بابا کو سب سچ بتا دوں گی۔ میں ان سے کچھ نہیں چھپاتی اور میں چاہتی ہوں کہ اگر ہم مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ہمارے والدین کی مرضی اس میں شامل ہو۔ شہروز ایک لمحے کے لیے سن ہوا۔ اس نے آیت کا ہاتھ تھامنے کی جسارت تو نہ کی مگر اس کے لہجے میں ایسی تڑپ تھی جو آیت نے پہلے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ آیت، میں بھی تم سے یہی کہنا چاہتا تھا۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، ایسی محبت جس کی مجھے خود بھی توقع نہیں تھی۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں تمہیں اپنی حویلی کی ملکہ بنا کر لے جاؤں۔ شہروز کے اعتراف نے آیت کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیں۔ دونوں نے مل کر ایک پلان بنایا۔ طے یہ پایا کہ شہر کے ایک پرتعیش ریسٹورانٹ میں وہ اپنے باپ کو لے کر آئیں گے۔ شہروز اپنے والد سکندر خانزادہ کو سرپرائز کے طور پر لائے گا جبکہ آیت گھر جا کر اپنے بابا کو سب سچ بتا دے گی۔ گھر پہنچ کر آیت کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ وہ اپنے باپ کے پاس گئی جو حویلی کے صحن میں بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ آیت نے ہمت جمع کی اور ان کی قدموں میں بیٹھ گئی۔ بابا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اس کی آواز تھر تھر آئی۔ انہوں نے اپنی لاڈلی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کہو، کیا بات ہے؟ آیت نے اپنی نظر جھکا کر شہروز کے بارے میں سب کچھ سچ بتا دیا۔ اس نے کچھ نہیں چھپایا، نہ وہ پہلی ملاقات کی بات اور نہ ہی وہ احساس جو اب اس کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ وہ خاموش ہوئی تو اسے لگا کہ شاید اب اس کے باپ کا غصہ آسمان کو چھوئے گا مگر وہاں خاموشی تھی۔ اس کے باپ نے ایک لمبا سانس لیا اور بولے، تم نے مجھے سچ بتا کر میرا مان بڑھا دیا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میری بیٹی نے کوئی غلط قدم اٹھانے کے بجائے اپنے باپ کو اس قابل سمجھا کہ اسے اپنا راز بتایا اور اسے اپنا رازدار بنایا۔ اگر وہ لڑکا تمہاری پسند ہے اور ایک اچھے خاندان سے ہے تو میں اس سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ آیت کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اسے لگا جیسے دنیا کی تمام خوشیاں اس کی جھولی میں آ گری ہے۔ اگلے دن شہر کے سب سے مہنگے ریسٹورانٹ دی رائل اوک میں فضا بھوجل تھی۔
شہروز اپنے والد سکندر خانزادہ کو یہ کہہ کر لایا تھا کہ وہ انہیں ان کی بہو سے ملوانا چاہتا ہے۔ سکندر صاحب خوش تھے کہ ان کا بیٹا اب گھر بسانے کی طرف مائل ہو گیا ہے۔ وہ ایک مخصوص میز پر بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ اچانک ریسٹورانٹ کے دروازے کھلے۔ زہیب خان جدون اپنی روایتی پگڑی اور روبدار شخصیت کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ اسے دیکھ کر شہروز اور سکندر خان کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ یقیناً اسے معلوم ہو گیا تھا کہ میں آیت کے والد سے ملنے آیا ہوں، یہاں بھی تماشا لگانے آ گئے۔ شہروز بڑبڑایا۔ وہ کچھ کہنے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ ان کے پیچھے نہایت شرمیلے انداز میں آیت چل رہی تھی۔ جیسے ہی زہیب خان کی نظر سامنے والی میز پر بیٹھے شخص پر پڑی، ان کے قدم وہیں جم گئے۔ سکندر خانزادہ بھی صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا اور آنکھوں میں برسوں پرانی عداوت کی آگ بھڑک اٹھی۔ سکندر خانزادہ تم یہاں؟ زہیب خان کی آواز میں گرج تھی۔ آیت اور شہروز جو ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے والے تھے، اب ایک دوسرے کے باپ کے چہرے پر ابھرتی نفرت دیکھ کر ساکت رہ گئے۔ بابا، آپ انہیں جانتے ہیں؟ آیت نے لرزتے ہوئے اپنے باپ کا ہاتھ تھاما۔ زہیب خان نے غصے سے بیٹی کا ہاتھ جھٹک دیا اور شہروز کی طرف اشارہ کر کے دھاڑے۔ آیت، یہ اس شخص کا بیٹا ہے جس کے خون کا میں پیاسا ہوں۔ یہ اس خانزادہ خاندان کا چشم و چراغ ہے جن سے ہماری نسلوں کی دشمنی ہے۔ سکندر خانزادہ نے بھی حقارت سے شہروز کو دیکھا۔ تو یہ ہے وہ وجہ جس کے لیے تم نے مجھے یہاں بلایا؟ ایک جدون کی بیٹی، شہروز، تم نے میری کمر میں چھرا گھونپا ہے۔ ریسٹورانٹ کا وہ پرسکون ماحول ایک پل میں میدان جنگ بن گیا۔ محبت کے پھول ابھی کھلے ہی تھے کہ دشمنی کی تپتی دھوپ نے انہیں مرجھانے پر مجبور کر دیا۔ آیت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جبکہ شہروز بے بسی کی تصویر بنا اپنے باپ کے غصے کے سامنے کھڑا تھا۔ اگر تم اس لڑکی کو پسند کرتے ہو تو بھول جاؤ کہ اب یہ تمہاری زندگی میں آئے گی۔ وہ غصے سے کہتے وہاں سے نکل گئے جبکہ شہروز ایک بے بس نظر آیت پر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ زہیب خان نے غصے سے آیت کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ ریسٹورانٹ کے ایک منظر کے بعد دونوں خانزادوں میں جیسے قیامت صغری برپا ہو گئی تھی۔ آیت کو زہیب خان نے گھر لاتی اس کے کمرے میں قید کر دیا تھا۔ اس کا موبائل فون چھین لیا گیا تھا اور باہر گارڈز کا سخت پہرا بٹھا دیا گیا تھا۔ آیت نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اور اس کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ شہروز سے شادی کرے گی۔ بابا، خدا کے لیے میری بات سنیں۔ شہروز کا اس دشمنی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ ایک نیک انسان ہے۔ آیت رو رو کر التجا کرتی مگر زہیب خان کے کان پر جوں تک نہ رنگ تھی۔ ان کی انا اور خاندانی غرض ان کی ممتا اور محبت پر حاوی ہو چکی تھی۔ دوسری طرف خانزادہ حویلی میں بھی کچھ ایسا ہی منظر تھا۔ شہروز نے کئی دنوں سے کمرے سے باہر قدم نہیں نکالا تھا۔ سکندر خانزادہ آج اسے سمجھانے آئے تھے۔ بیٹا، ضد چھوڑو، آپ لوگ اپنی خانزادہ دشمنی کو لے کر بیٹھے رہیں۔ آپ کو اپنی انا پیاری ہے، اپنے بچوں کی خوشیاں نہیں۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ اس دشمنی نے ہماری زندگی برباد کر دی ہے؟ شہروز نے غصے اور دکھ کے ملے جلے لہجے میں اپنے باپ کی بات کاٹ کر کہا، اگر آپ کو اپنی دشمنی اتنی ہی پیاری ہے تو مبارک ہو، میں اب اپنی جان دے دوں گا، پھر نبھاتے رہیے گا یہ دشمنی اکیلے۔ شہروز نے دیوانگی میں آ کر کمرے میں پڑی شیشے کی بوتل دیوار پر دے ماری اور ایک تیز ٹکڑا اٹھا کر اپنی کلائی پر گہرا کٹ لگا دیا۔ سکندر صاحب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کا اکلوتا بیٹا، ان کی کل کائنات، ان کی آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی ختم کرنے پر تلا ہوا تھا۔ چندی پل میں خان حویلی میں قہرام برپا ہو گیا اور شہروز کو ہسپتال پہنچا دیا گیا تھا۔ سکندر خان بالکل خاموش ہو گیا تھا لیکن دماغ میں مسلسل شہروز کی باتیں گھوم رہی تھی۔ وہ مردہ قدم اٹھاتے ہسپتال سے نکل گئے تھے۔ سکندر خانزادہ کا غرور ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ انہیں شہروز کی طرف دیکھ کر احساس ہوا کہ زمین کے ٹکڑوں اور پرانی دشمنیوں کی قیمت ان کی بیٹی کی زندگی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ انہوں نے اسی وقت ایک بڑا فیصلہ کیا اور وہ اپنے فیصلے پر عمل کر چکے تھے۔ انہوں نے نم آنکھیں اٹھا کر سامنے کھڑی اس حویلی کو دیکھا جو اپنی شان و شوکت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ وہ آگے بڑھے۔ زہیب خان کے گارڈز نے انہیں روکنے کی کوشش کی مگر سکندر صاحب کی آواز میں ایک عجیب سی عاجزی تھی۔ مجھے ان سے ملنا ہے، وہ روتے ہوئے لہجے میں بولے۔ تو گارڈز نے بھی نہ روکا۔ وہ گھر کے ماحول کو اچھے سے جانتے تھے اور حویلی کے ماحول سے بھی وہ اچھے سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے انہیں اندر جانے دیا۔ جب سکندر صاحب اندر داخل ہوئے تو زہیب خان غصے سے کھڑے ہو گئے مگر سکندر صاحب نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کر دیا۔ زہیب خان، ہم دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں مگر ہماری دشمنی جوان ہے۔ اس دشمنی نے آج میرے بیٹے کو موت کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ مجھے خبر ملی کہ تمہاری بیٹی نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ کیا ہم اتنے ظالم ہو گئے کہ اپنی انا کی خاطر اپنی ہی جگر کے ٹکڑوں کو قبر میں اتار دیں؟
زہیب خان کی آنکھوں میں بھی نمی تیرنے لگی، وہ بھی اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر اندر سے ٹوٹ چکے تھے۔ سکندر صاحب نے آگے بڑھ کر زہیب خان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں وہ شیر گڑھ والی زمین چاہیے تھی نا؟ وہ تمہاری ہوئی، میں تمام دعوے واپس لیتا ہوں، مجھے وہ زمین نہیں، میرا بیٹا زندہ چاہیے۔ چلو یہ دشمنی ختم کرتے ہیں اور ان دونوں کا نکاح کروا دیتے ہیں۔ اگر تم اپنی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتے تو میرا ساتھ دو۔ زہیب خان نے سکندر صاحب کا ہاتھ تھام لیا، دشمنی کی دہکتی آنکھ پر ٹھنڈے پانی کی چھینٹ پڑ چکی تھی۔ سکندر، تم نے آج ثابت کر دیا کہ ایک باپ کی محبت پر دشمنی سے بڑی ہوتی ہے، مجھے منظور ہے۔ وہ کہہ کر آیت کے کمرے کی طرف بڑھے۔ آیت کے کمرے کا دروازہ کھلا تو سامنے اس کے بابا کھڑے تھے۔ آیت کی آنکھیں سجی ہوئی تھیں، مگر زہیب خان کے چہرے پر موجود مسکراہٹ نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ گلئی، اٹھو اور تیار ہو جاؤ، تمہارا شہروز تمہیں لینے آ رہا ہے، زہیب خان نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ آیت نے بے یقینی نظروں سے انہیں دیکھا اور پھر اٹھ کر اپنے باپ کے سینے سے لگ گئی۔ بابا جانی، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آیت نے بے یقینی سے پوچھا تو زہیب خان نے اسبات میں سر ہلا دیا اور محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ہاں میری جان، اب تم اپنا خیال رکھو اور کھانا کھا لو، وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل آئے، جبکہ آیت کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ زہیب خان واپس ڈرائننگ ہال میں آئے جہاں سکندر خانزادہ موجود تھے۔ زہیب خان نے سنجیدگی سے کہا، سکندر، میں نے فی الحال آیت کو یہ نہیں بتایا کہ شہروز نے اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ تم اسے تیار کرو اور کل پوری رسم و رواج اور عزت کے ساتھ میری بیٹی کو بیاہ کر لے جاؤ، لیکن یاد رکھو میری بیٹی کو کسی بھی قسم کا دکھ نہیں ہونا چاہیے، ہماری خاندانی دشمنی ہماری تک ہی محدود رہنی چاہیے۔ مجھے اب کوئی زمین نہیں چاہیے، تم وہ زمین رکھ سکتے ہو، بس میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھنا اور اسے اپنی بیٹی ماننا۔ سکندر خانزادہ نے مسکرا کر اس عہد کی پاسداری کا یقین دلایا اور رخصت ہو کر سیدھا ہسپتال پہنچے، جہاں شہروز خانزادہ ایک بار پھر ہنگامہ برپا کیے ہوئے تھا۔ شہروز ہوش میں آنے کے بعد دوبارہ اپنی جان لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ سکندر خانزادہ جیسے ہی وارڈ میں داخل ہوئے، شہروز کے ہاتھ میں چھری دیکھ کر ان کی جان فنا ہو گئی۔ ہسپتال کا عملہ اسے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ دیوانگی میں کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا تھا۔ شہروز، ہوش میں آؤ، میں تمہارے لیے اپنی دشمن کے آگے ہاتھ پھیلا کر آیا ہوں، تمہاری آیت تمہیں جلد مل جائے گی، وہ لوگ مان گئے ہیں، تم یہ کیا کرنے چلے ہو؟ سکندر صاحب نے ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ دیا۔ آیت کا نام سنتے ہی شہروز بالکل ساکت ہو گیا۔ اس نے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا۔ بابا، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ سکندر خانزادہ نے زور و شور سے سر ہلایا، مگر ان کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ شہروز، تم اس کی محبت میں اتنے اندھے ہو گئے ہو کہ تمہیں اپنے باپ کی محبت دکھائی نہ دی؟ کیا تمہیں اپنے باپ سے بھی زیادہ وہ لڑکی عزیز ہو گئی؟ ان کے لہجے میں چھپی تکلیف صاف محسوس ہو رہی تھی۔ شہروز کے ہاتھ سے چھری نیچے گر گئی اور اس نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ سکندر صاحب کے اشارے پر وارڈ میں موجود تمام لوگ خاموشی سے باہر نکل گئے۔ سکندر صاحب نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، افسوس ہے شہروز، مجھے دکھ ہے کہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا جو اپنے باپ سے زیادہ، جو اس کا اکلوتا سگا رشتہ ہے، ایک لڑکی کے پیچھے خود کو ختم کرنے پر تلا ہوا تھا۔ کیا ایک دفعہ بھی تمہیں اس بوڑھے باپ کا خیال نہیں آیا کہ تمہارے بعد میرا کیا ہوگا؟ مجھے سنبھالنے والا تو کوئی نہیں بچا تھا۔ شہروز تڑپ کر اٹھا اور اپنے باپ کی طرف بڑھا۔ بابا، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ سکندر صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خود سے دور کر دیا۔ اب کیا اپنی بات منوانے کے بعد کہہ رہے ہو کہ تمہیں معاف کر دوں؟ شہروز کا لہجہ ایک بار پھر سخت ہوا۔ تو اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا میں آیت سے شادی کے لیے منع کر دوں؟ سکندر صاحب نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور دکھ سے بولے، نہیں، میں ہرگز یہ نہیں چاہوں گا کہ میری بیٹی کی خوشی اس سے دور ہو جائے، لیکن کم از کم اپنے باپ کو اتنی اہمیت تو دو کہ اسے یہ افسوس نہ ہو کہ تمہارے علاوہ اس کا اپنا کوئی نہیں بچا۔ بچپن میں میرے ماں باپ چلے گئے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو بھائیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اور اب بڑھاپے میں آ کر بیٹا بھی میرا نہ رہا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو صاف نکل کر گالوں پر بہہ رہے تھے۔ شہروز ساکت کھڑا اپنے باپ کی محرومیوں اور اپنی خود غرضی کا موازنہ کر رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ محبت کی جیت میں اس نے اپنے سب سے بڑے سہارے کا دل لہو لہان کر دیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھا اور اپنے باپ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ شہروز نے سکندر خانزادہ کے دونوں ہاتھ تھام کر انہیں چوما اور پھر تڑپ کر انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ بابا، مجھے معاف کر دیں، میں اپنی محبت میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ آپ کی طرف نہ دیکھ سکا، میں بہت خود غرض نکلا۔
شہروز نے ان کے سینے پر سر چھپا کر ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا، سکندر صاحب کا باپ کا دل، جو تھوڑی دیر پہلے زخم خوردہ تھا، اپنی بیٹی کی ندامت دیکھ کر فوراً پگھل گیا۔ انہوں نے شہروز کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے خود سے بھیج لیا۔ جیتے رہو میرے بچے، باپ کبھی اپنے بیٹے سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتا، بس تم خوش رہو، تمہاری خوشی میں ہی میری جیت ہے۔ انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور اسے معاف کر دیا۔ شہروز کی حالت سنبھلتی حویلی میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اگلے دن کا سورج دونوں خاندانوں کے لیے ایک نئی زندگی کا پیغام لے کر طلوع ہوا۔ شہروز خانزادہ جو کل تک زندگی سے بیزار تھا، آج سفید رنگ کی کڑھائی والی شیروانی میں ملبوس، آنکھوں میں اپنی محبت کو پانی کی چمک لیے تیار تھا۔ رخصتی کے لیے شہروز اپنے والد اور چند قریبی عزیزوں کے ساتھ زہیب خان کی حویلی پہنچا۔ وہاں فضا خوشگوار تو تھی، مگر زہیب خان نے ایک کڑی شرط رکھی تھی کہ نکاح سے پہلے شہروز اور آیت کی نہ ملاقات ہوگی اور نہ ہی بات چیت۔ وہ چاہتے تھے کہ تمام رسم و رواج پوری پاکیزگی اور بزرگوں کی موجودگی میں مکمل ہو۔ شہروز کا دل بار بار آیت کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا، مگر وہ زہیب خان کی مان کی خاطر خاموش رہا۔ دوسری طرف آیت، جو سرخ رنگ کے عروسی جوڑے میں کسی پری جمال سے کم نہیں لگ رہی تھی، اپنے کمرے میں بیٹھی بار بار شہروز کا پوچھتی، مگر اسے بھی سختی سے منع کر دیا گیا تھا۔ نکاح کی رسم ادا ہوئی۔ جب شہروز نے 3 بار قبول ہے کہا تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کی برسوں کی پیاس بجھ گئی ہو۔ ادھر آیت نے بھی اپنے بابا کی موجودگی میں اس پاکیزہ رشتے پر مہر ثبت کر دی۔ نکاح کے فوراً بعد رخصتی کا وقت آ گیا۔ زہیب خان نے روتی ہوئی آیت کا ہاتھ شہروز کے ہاتھ میں دیا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، شہروز میری بیٹی تمہاری امانت ہے، یاد رکھنا یہ میری جان ہے۔ شہروز نے احترام سے سر جھکایا اور آیت کو لے کر اپنی حویلی کی طرف روانہ ہوا۔ خانزادہ حویلی پہنچنے پر سکندر صاحب نے اپنی بہو کا شاندار استقبال کیا۔ انہوں نے پہلے ہی ملازموں کو ہدایت دے کر شہروز کے کمرے کو کسی خوابگاہ کی طرح سجا دیا تھا۔ سفید گلاب اور یاسمین کی بھینی بھینی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ سکندر صاحب خود آیت کو شہروز کے کمرے تک چھوڑ کر آئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ڈھیروں دعائیں دیں، اور ساتھ ہی منہ دکھائی کے طور پر وہ زمین اسے تحفے میں دے دی جس زمین کے لیے اس کا باپ برسوں سے لڑ رہا تھا۔ جب شہروز کمرے میں داخل ہوا تو سامنے بیڈ پر آیت گھونگھے ڈالے بیٹھی تھی۔ کمرے کی سجاوٹ اور پھولوں کی مہک نے ماحول کو مزید سحر انگیز بنا دیا تھا۔ شہروز دھیرے قدموں سے اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ آیت، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم واقعی میری ہو چکی ہو، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ آیت نے شرما کر گھونگھٹ کے پیچھے سے اسے دیکھا۔ شہروز نے نہایت محبت اور نرمی سے آیت کا لرزتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کے لمس میں ایک ایسی اپنائیت تھی اور سکون تھا جس نے آیت کی تمام بے چینی کو ایک پل میں ختم کر دیا۔ شہروز نے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنی عقیدت کا پہلا بوسہ ثبت کیا، جیسے وہ اس پاکیزہ رشتے کا شکرانہ ادا کر رہا ہو۔ آیت کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ جب شہروز نے دھیرے سے اس کا ریشمی گھونگھٹ اوپر اٹھایا، چاندنی جیسے سفید رنگت اور حیا سے جھکی ہوئی نیلی جھیل سی آنکھیں شہروز کے سامنے تھی، جو اس وقت کائنات کی سب سے خوبصورت حقیقت لگ رہی تھی۔ شہروز نے اس کے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں کے حصار میں لیا اور اس کی پیشانی پر محبت بھرا بوسہ دیا۔ تمہاری یہ خاموشی اور یہ حیا مجھے پاگل کر دے گی۔ شہروز نے سرگوشی کی اور پھر آہستہ آہستہ اس کے گلابی لبوں کی طرف جھکا۔ اس نے نہایت شدت اور چاہت سے اس کے لبوں پر ایک طویل اور گہرا بوسہ دیا، جس میں برسوں کی پیاس اور جدائی کا درد سمٹ آیا تھا۔ آیت نے بے اختیار اس کی شیروانی کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ محبت کے سحر انگیز لمحے میں شہروز نے اسے دھیرے سے بیٹھ کے نرم مخملی بستر پہ گرایا اور خود اس کے اوپر جھکتا چلا گیا، جیسے وہ اپنی پوری دنیا کو اپنی باہوں میں سمیٹ لینا چاہتا ہو۔ اور اس رات خانزادہ حویلی کا وہ کمرہ دو روحیں کے ملاپ اور ایک نئی زندگی کے آغاز کا گواہ بن گیا، جہاں اب صرف محبت تھی اور عداوت کا نام و نشان تک نہ تھا۔